بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، آپ کا حکیم مبارک کریں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علم طب، اور ہم بات کریں گے معدہ کا کام یا معدہ کے امراض کیا ہوتے ہیں۔ انسانی جسم ہو یا کوئی اور جانور، ویسے تو انسان بھی ایک قسم کا جانور ہی ہے، بیالوجی والے تو یہی کہتے ہیں۔ معدہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ویسے تو جسم کے تمام اعضاء بہت اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اگر کسی شخص کا معدہ خراب ہو جائے تو جناب سارے اعضاء اپنے افعال چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے افعال متاثر ہوں گے۔ معدہ، منہ کے بعد کھانے والی نالی کا اختتام معدہ میں ہوتا ہے، اور معدہ کی شکل ایک تھیلی نما ہے۔ اس کی تصویر اور اس میں موجود کیمیکل یا انزائم کی تفصیل آپ کو گوگل سے مل جائے گی۔ اتنی تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ معدہ میں چلا جاتا ہے، اور معدہ آٹومیٹک طریقہ کار سے اسے ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خوراک حرارت میں تبدیل ہو کر جگر میں اور خون میں یا جس جگہ اس کی ضرورت ہوتی ہے چلی جاتی ہے۔ یہ بیسک کام ہے معدہ کا، یعنی خوراک کو ہضم کرنا اور اس کو انرجی میں تبدیل کرنا۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں ایک تندرست معدہ والے شخص کی، اور اگر کسی آدمی کا معدہ خراب ہے تو وہی خراب اس کے لیے مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں معدہ کے امراض کی۔ معدہ کے چند امراض کی، یعنی کہ اگر معدہ کے امراض تفصیل سے بتائے جائیں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہم مختصراً بات کریں گے۔ ایک عام بیماری، بد ہضمی۔ بد ہضمی کے مرض میں کھانا اچھی طرح ہضم نہیں ہوتا، عجیب قسم کے ڈکار آتے ہیں اور بدن بوجھل سا محسوس ہوتا ہے، کوئی اور چیز کھانے کو دل نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہے جی ضعف معدہ۔ یہ معدہ کی کمزوری ہے، معدہ کے اوپر بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، تھوڑا سا کھانے سے معدہ فل ہو جاتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ بہت کھا لیا، اور اگر کبھی آپ نے زیادہ کھا لیا تو جناب بس پھر آپ کا کام ہو گیا۔ اور اکثر شادی بیاہ یا کسی دعوت وغیرہ میں یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد مہینوں ادویات کا استعمال ہوتا ہے اور پرہیز بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی تبخیر معدہ۔ تبخیر معدہ میں کھانے کے بعد بخارات کا طوفان آپ کے گلے کی طرف آتا ہے، اور پھر ڈکار فضول قسم کے شروع ہو جاتے ہیں، قے کی کیفیت رہتی ہے، اور ہچکی کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ آپ سے عام سی علامات کا ذکر ہو رہا ہے، زیادہ علم جاننے والے حضرات برا نہ مانیں، یہ معلومات عام لوگوں کے لیے ہیں۔ آپ کو چند ایک معدہ کے مسائل کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں جو کہ بہت عام ہیں۔ اس کے علاوہ معدہ کا السر اور کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ وجہ امراض معدہ اس طرح سے ہیں کہ ویسے تو امراض معدہ کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر میں چند ایک کا آپ سے ذکر کر دیتا ہوں۔ زیادہ مرچ مسالہ والے کھانے، بازاری کھانے، گرد و غبار والے کھانے، ناقص کوالٹی میں اشیاء میں پکڑے ہوئے کھانے، جلدی کھانا، ضرورت سے زیادہ کھانا، کھانے کے دوران ضرورت سے زیادہ پانی کا استعمال، بے وقت کھانا، نیند کی بے ترتیبی، یعنی جب دل کرے سو جانا، جب دل کرے جاگ جانا، نشہ آور چیزوں کا استعمال، ضرورت سے زیادہ ٹینشن لینا، کبھی بہت گرم اور کبھی بہت ٹھنڈا کھانا کھا لینا، اس سے بھی مزاج، میں صرف مزاج کی بات کر رہا ہوں، کثرت سے چائے کا استعمال، بلا وجہ ادویات کا استعمال کرنا، اس سے بھی معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اپنے مزاج کے مطابق کھانا نہ کھانا، کچھ لوگوں کا بہت غم کی حالت میں بھی معدہ خراب ہو جاتا ہے، اور کچھ کا بہت زیادہ خوشی میں۔ آپ سے چند وجوہات بیان کی گئی ہیں جو کہ عام سی ہیں۔ اس کے علاوہ معدہ کے مسائل کی وجہ اندرونی اور بیرونی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، جن کی تفصیل میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دوں گا۔ اس کے علاوہ اگر میں نے یہاں تفصیل بتائی تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، اور آپ کے پاس علم سننے کا کیونکہ وقت نہیں ہے، لہٰذا
امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ آپ کا حکیم مبارک علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔